السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ انگلش لٹریچر اینڈ لینگوسٹکس۔ ہم نے جو کینٹربری ٹیل کی سیریز سٹارٹ کی ہے اس کا آج ہم پہلا کریکٹر ڈسکس کریں گے، اس کی ورڈ بائی ورڈ میننگ، پراپرائزنگ اور ایکسپلینیشن، یہ سارا ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی دیجیے، ہم کو تھوڑا انکریج ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ دا نائٹ، سب سے پہلے نائٹ کیا ہے؟ میڈیول ایج میں سولجر میں جو تقسیم تھی، ایک قسم درجے بنائے گئے تھے، اس میں نائٹ سب سے اعلیٰ قسم کا سولجر ہوتا تھا۔ سو جیفری چاوسر نے جو پہلے کریکٹر بیان کی ہے، جو گروپ آف پیپلز میں شامل تھے جو کینٹربری جا رہے تھے، ان میں سب سے پہلا نائٹ تھا۔ The night with us was a worthy man who from the time when he first began۔ لائن نمبر 43 اور 44 میں جیفری چاوسر کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نائٹ بھی تھا، ایک سولجر بھی تھا جو انتہائی ایک وردی مین تھا، اس وقت سے جب اس نے سولجر پیشہ اختیار کیا تھا، اس وقت سے یہ ایک وردی مین تھا۔ لائن نمبر 45 They gallop his horse loved chivalry, truth, honor, freedom and courtesy۔ یہاں جو مشکل الفاظ ہے گیلپ، اس کا معنی ہے رائڈنگ، موو فاسٹ، یعنی تیزی سے جو رائڈنگ کرتی ہے ہارس وغیرہ پہ۔ سو یہ جو نائٹ تھا یہ محبت کرتا تھا کن چیزوں سے؟ فاسٹ رائڈنگ سے، یعنی ہارس کو تیز بگانے سے، شیولری بہادری سے محبت کرتا تھا، ٹروتھ سے یعنی سچ بولنے سے، ہنر فریڈم آزادی سے، اینڈ کورٹسی ان ساروں سے یہ نائٹ محبت کرتا تھا۔ جیفری چاوسر نائٹ کو کی صفات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی ایک سولجر رہ چکا تھا جیفری چاوسر۔ سو یہ جو نائٹ ہے یہ اس کی جو کلاس ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ لائن نمبر 47 Very competent was he in his feudal lord's campaigns, no other rider could follow him in storms or rains۔ Very competent was he in his feudal lord's campaign۔ feudal lord's campaign سے ہم یہاں جو کنگ کی جو پلینس تھی، جو کمپینس تھی، ان پر جو سولجر جو نائٹ جو ہے اس نے جہاں بھیجا، جس کمپین پہ بھیجا، وہ بہت ہی یعنی بہادر انسان تھا۔ سو وہ کمپیٹنٹ تھا، ویری کمپیٹنٹ، وہ بہت بہادری سے، بہت مقابلے کے ساتھ وہ کمپین کمپلیٹ کرتا تھا۔ نو ادر رائڈر، لائن نمبر 48 نو ادر رائڈر could follow him in storm or rains۔ یہ اتنا تیز جو ہے ہارس کو چلا رہا تھا کہ کوئی بھی اس کو مطلب فالو نہیں کر سکتا تھا۔ جب زیادہ بارش ہوتی تھی یا سٹورمز، ہم طوفان ہو رہے تھے، تو یہ اتنا تیز بھاگتا تھا کہ کوئی بھی رائڈر اس کو فالو نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ لائن نمبر 49 He parts as well in Christian as in any other territory۔ یہ جو نائٹ ہے اس نے نہ صرف ٹیریٹری یعنی ملک کے لیے جنگ لڑی تھی، بلکہ اس نے کرسچین وار جو ہے اس میں بھی حصہ لیا تھا، اس میں بھی لڑا تھا۔ اب اس کی جو ایکسپیڈیشنز ہے، جہاں جہاں وہ لڑا تھا، جیفری چاوسر وہ بیان کریں گے۔ سو 50 نمبر لائن میں He was honored everywhere for his typical chivalry۔ اس کی بہادری کی وجہ سے ہر جگہ اس کو عزت ملتی تھی، ہر کوئی یہ جو نائٹ ہے اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی بہادر تھا۔ He was seen at Alexandria when it was won۔ Alexandria یہ ایجپشن میں ایک جگہ ہے جہاں جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ کو الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ سو یہ جو نائٹ ہے اس جنگ میں دیکھا گیا تھا۔ لائن نمبر 52
Upon the international conference he had begun, particularly when the nations gathered in Persia. Persia یہ جگہ کا نام ہے. فرشیا پر جو سارے نیشن ہے اس کے جو سولجرز ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. سو یہ جو نائٹ تھا جیپری چاوسر کے ساتھ یہ وہاں کانفرنس کو لیڈ کر رہا تھا. یہ وہ اس ٹائم جو ہے جب مختلف قسم کی نیشنز اکٹھے ہو گئے تھے کانفرنس کر رہے تھے. سو یہ جو نائٹ ہے یہ وہاں لیڈ کر رہا تھا, اس کو کانفرنس کو لیڈ کر رہا تھا. 54. He led military expedition in Lithuania and Russia. No Christian knight could surpass his gallantry. So یہ جو نائٹ تھا اس نے نہ صرف الیگزینڈریا میں جنگ کی تھی, نہ صرف کانفرنس کی تھی, بلکہ لیتھونیا یہ ماڈرن ڈے ٹرکی یا جرمن میں ایک جگہ ہے, اینڈ رشیا یہ وہاں بھی ملٹری کیمپین پہ چلے گئے تھے, وہاں بھی لڑے گئے تھے. یہ نائٹ جو ہے نہ صرف کرسچن کے لیے لڑ رہے تھے, نہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ نہ صرف کرسچن کے لیے لڑ رہے تھے بلکہ اس نے ٹیریٹری کی لیے بھی جنگ کی تھی. سو یہ سب پہ مطلب ایسا سولجر کوئی نہیں تھا اس جیسا. نو کرسچن نائٹ کڈ سرپاس ہز گیلنٹری. اس کی جو اس نے جو زیادہ جتنے ایکسپیڈیشنز کیے تھے, جس نے فتوحات کیے تھے, کوئی بھی کرسچن سولجر نے نہیں کی تھی. 56. At the siege of Gerenda near Gibraltar was he. He privated at Algeciras and Morocco Belmarin. ان جگہوں کے بہت ہی اولڈ انگلش ہے, اس لیے اس کی نام جو ہے وہ میں پرونانس نہیں کرتا, بہت زیادہ مشکل ہے. سو یہ جو جگہ تھے گیرینڈا اور دوسری جو جگہ ہے اسپین میں ہے موروکو, یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. سو یہ وہاں بھی لڑا تھا, وہاں جو شپ جو پہ جو اٹیک ہو گیا تھا, سو یہ وہاں بھی تھا. At Armenia, Ash and Turkish satellite was he seen when they were one in the Mediterranean Sea. یہ جو ارمینیا ماڈرن ڈے میں بھی ارمینیا کا نام ہی ارمینیا ہے, اور ترکی میں یہ جو میڈیٹیرین سی پہ جو لڑائی ہو گئی تھی, جو جیت گئی تھی, وہاں بھی دیکھا گیا تھا. یہ اصل میں چاوسر اس کی جو ایکسپیڈیشنز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سے لڑے اس نے لڑے. ایکچولی اگر ہم ڈیٹس دیکھیں ان جنگوں کی جو جیفری چاوسر نے مینشن کی ہے, ان تاریخوں میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس ہے. سو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جیفری چاوسر نے آئرانیکلی یہ جو ورڈز ہے, یہ جو سینٹنس ہے, یہ آئرانیکلی اس نے نائٹ پہ استعمال کی ہے. لائن نمبر 60. When in many noble crusades he chanced to be a fatal battle he fought as many as 15. crusades جو نوبلز یعنی کرسچن کے جو وار تھے جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے, اس میں کئی جنگوں میں اس نے حصہ لیا. 61 میں کہتا ہے کہ a fatal battles he fought as many as 15. جو mortal یعنی جن جنگوں میں بچنے کے چانسز نہ تھے, تو نائٹ نے ایسے 15 جنگیں لڑی تھی. He fought for Christian faith at Algerian Tlemcen. یہ ایکچولی الجیریا میں ایک سٹی ہے جہاں یہ لڑا تھا کرسچن کے لیے, کرسچینٹی کے لیے یہ وہاں لڑا تھا. In 1-to-1 combats he thrice killed his foe. یہ میڈیول ایج میں لڑائی ہوتی تھی تو آمنے سامنے جو مقابلہ ہوتا تھا, ایک قسم کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا, تو نائٹ نے وہاں بھی آمنے سامنے جو ہے 3 آدمیوں کو قتل کیا تھا. اس نے یعنی ٹورنامنٹ جیت لیا تھا. 64. This
very versatile knight had been also hired sometime by the Muslim lord of Pelati. یہ جو نائٹ تھے یہ ٹرکی میں مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا تھا اگینسٹ اندر سلجوک پیوڈل لارڈ ان ٹرکی. سلجوک کے خلاف بھی لڑا تھا یہ وہاں. ہی آلویز ون ساورن میڈل فار پرائز. اس نے بہت سے انعامات جیت لیے تھے. سمپلس یا اس نے اس کی تعریف کی ہے جیفری چاوسر نے. لائن نمبر 68. ان وار اور پیس. جنگ یا امن ہو دونوں چیزوں. ہی واز ایکولی illustrious اینڈ وائز. دونوں میں یہ مشہور بھی تھا اور وائز بھی تھا. یا جبری چاوسن نے حد ہی کر دی اس کی تعریف کی کہ جنگ کی بات ہو یا امن کی بات ہو تو دونوں میں یہ بہت زیادہ ماہر تھا. یہ جانتا تھا کہ کس جگہ پہ لڑنا ہے ہمیں, کس جگہ پہ ہمیں ٹیکنیکس یوز کرنے ہیں. 69 میں کہتے ہیں ان ہز بیہیویئر ہی واز ایز میک از اے میڈن. میڈن عام طور پر ہم غیر شادی شدہ لڑکی کو کہتے ہیں. یا یہ جو جیفری چاوسر ہے اس نے یہاں سیملی یوز کی ہے. سیملی یا آئرنی بھی یوز کی ہے کیونکہ اتنا بڑا آدمی وہ ایسا شرما رہا تھا, ایسا بیہیو کر رہا تھا جیسے ایک غیر شادی شدہ لڑکی. سو اس نے یہاں سیملی بھی یوز کی ہے, یعنی نائٹ کو کمپیئر کیا ہے میڈن کے ساتھ. اور دوسری آئرنی بھی یوز کی ہے کیونکہ وہ تو نائٹ تو بہت بڑا سولجر تھا, اتنی جنگی لڑی ہے تو وہ شرما کیا ہو رہا ہے. لائن نمبر 70. ایز ہی نیور اسپوک اینی vulgar word like Havilian. 71. In all his life he was polite with any person who was. لائن نمبر 70 میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زندگی میں بھی کسی کو کے لیے غلط الفاظ یوز نہیں کیے تھے. یعنی 71 میں پھر کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا پولائٹ تھا, پوری زندگی میں اس نے کسی سے غلط بات نہیں کی, اتنا پولائٹ تھا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا رویہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا. 72 میں کہہ رہا ہے دس ہی واز ٹرولی پرفیکٹ اینڈ جینٹل نائٹ فار ایور. جیفری چاوسر کہتے ہیں کہ ان جیسا یہ جو سچ میں بہت پرفیکٹ ہے, جینٹل نائٹ ہے, ان جیسا نائٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. 71 میں جیفری چاوسر اپنی جو رائے ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ لیٹ می ناؤ ٹیل یو ہاؤ ہی واز ڈریسڈ اینڈ اکوپڈ. وہی کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ اس کی جو لباس تھا, اکوپڈ, اس نے جو چیزیں رکھی تھی وہ کیسی تھی. سو ہز 74. ہز ہارس واز ناٹ گریڈلی بٹ گڈلی ہانسڈ. ہارس کی جو عام طور پر جو گیڈلی ہے یہ کلر تھی, یہ بہت زیادہ کلر تھی. اینڈ گڈلی ہینسڈ یعنی جس چیز پہ وہ کنٹرول کر رہے ہارس کو وہ بہت زیادہ رنگ دار تھی, بہت سے رنگوں سے وہ بنا ہوا تھا. 75 میں کہتے ہیں میڈ آ پسٹین وور ہی ہیز جفن. جبن ہم کہہ سکتے ہیں جیکٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ فٹ کوٹ تھا. یہ بالکل ایک قسم کا جو سولجرز کے ساتھ ہوتا ہے, جو ایک قسم سخت ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو فاسٹین تھے, سافٹ کلاتھس بھی تھے اس نے پہنے ہوئے تھے. یہ لائن نمبر تھا 75. سو یا پھر ہم 76 میں کہتا ہے اسموتھڈ انڈر ہز ہیبرجن. اس کے اندر اس نے ایک ہیبرجن یعنی ایک جیکٹ بھی پہنا ہوا تھا. یعنی یہ ایک دو قسم کی جیکٹ ہے. آپ اگر گوگل پہ دیکھیں گے تو آپ کو تصویر ایگزیکٹ ملے گی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو میڈیول ایج کے جو سولجر ہے, آئیڈیل سولجر, اس کا لباس میں نے دیکھا بھی ہے. سو اس کے ساتھ ایک جیکٹ بھی تھا. 77 میں کہتے ہیں ہی ہیڈ جسٹ ریٹرن فرام ہز chivalrous voyage and now he was going on his pilgrimage.